کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سال 10 سال 15 سال بھی ان کی کوئی نالج ایکسپیرینس ایکسپوجر نہیں بڑھ رہا ہوتا. آپ نے اپنا نالج ایکسپیرینس کیسے بڑھایا؟ جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں نا اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, آپ بڑا خوش ہیں اور مگن ہیں دنیا میں, نہیں, وہ وقت ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اینکرنگ کرتے ہوئے آپ کلائنٹس کو کیسے حاصل کریں, اپنی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کیسے کریں, اور خاص طور پہ فری کا جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں وہ کیسے کریں؟ زندگی میں جو بھی خواہش, جیسی بھی خواہش رہی, وہ آج تک رد نہیں. پیپل وانٹ ٹو گرو اینڈ دے وانٹ ٹو گرو فاسٹ اینڈ مور فاسٹ. سیٹ اور آرگنائزیشن کا کوئی دل نہیں ہوتا جب تک آپ ان کے کام کے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ آپ کو کہیں ٹاف ہے. کوئی نئی اینکر شامل ہو گیا کسی ٹی وی چینل میں, اب اپنی گروتھ کیسے وہ کرے؟ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ دوسری طرف فوکس کرتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا. ٹھیک ہے, فرا آپ کا ویسے فیوریٹ اینکر کون ہے؟ جب آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ نے ایفرٹ بھی کرنی ہے. فیوریٹ کتاب آپ کی کوئی؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار سن رہا ہو تو علی صاحب کی بات کو بہت سیریس ہے, بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب سے میٹنگ کریں نا آپ. یوتھ اکثر یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے ملنے کے لیے. اگر آپ آج 4 گیمرز کے درمیان میں بیٹھنا شروع کریں گے تو چھٹے گیمر آپ, 4 کامیاب بزنس مین کے درمیان بیٹھنا شروع کریں گے تو چھٹے بزنس مین آپ ہو جائیں گے. اور میں نے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ایک مووی دیکھی ہے, اس نے بڑا میرے پہ امپیکٹ کریٹ کیا. وہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جس کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی؟ اگر شہرت آپ کے مقدر میں ہے تو مل جائے گی, اور اگر نہیں مل رہی تو سوچیں کہ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے, پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی, یعنی کہ پہلے آپ نے مشکل کاٹنی ہے, پھر آپ کی دکان کھل گئی لیکن پیسے نہیں آ رہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے کمانا شروع کرنا ہے. اچھا, ماشاءاللہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے بڑا سیٹسفائڈ دیکھا ہے, یہ کیسے آیا آپ؟ کمفرٹ زون سے جب بھی آپ باہر نکلیں گے آپ گرو کریں. اچھا, خوشیاں آپ نے بڑے مزے مزے انجوائے کر لی, تب نہیں آپ نے کہا کہ مجھے ہی کیوں مل گئی, میں ہی خوش کیوں ہو رہا ہوں, اللہ میرے ساتھ, مجھے تو نہیں خوشی کیوں نہیں دیتی, کیوں نہیں کہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم, میں ہوں علی عباس, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دی تھاٹ لانچ کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اقرار الحسن کا آپ بہت ذکر سنتے ہیں, ان کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں, کیوں ہوئی ہیں, پہلی وائف, دوسری وائف, تیسری وائف, چوتھی کب ہوگی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی, شادیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والے. تو اگر آپ نے ہی ابھی ہی چینل سوئچ کرنا ہے تو کر دیں, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اس ہمارے پروگرام میں اس میں کوئی مسالہ نہیں ملے گا آپ کو, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو وائرل ہونے والی ہو, کوئی بھی ایسی بات نہیں. یہ صرف خاص طور پہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں فرا اقرار صاحبہ کے ساتھ, میرا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اینکرز ہمارے کام کرتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں زندگی میں کئی سال وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, 10 سال 12 سال 15 سال, مقام نہیں بنا پاتے, اپنی فائنینشیل گروتھ نہیں کر پاتے, اپنا نالج انہینس نہیں کر پاتے. اینکرنگ کرتے ہوئے آپ کلائنٹس کو کیسے حاصل کریں, اپنی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کیسے کریں, اور خاص طور پہ فری کا جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں وہ کیسے کریں, یہ ہے ہمارا اس پورے پوڈ کاسٹ کا مقصد. تو اگر یہ اس مقصد سے اگر آپ نے سننا ہے تو آپ سنتے رہیں, نہیں تو پلیز آپ اس کو آپ سوئچ آف کر دیجئے. کوئی شادیوں کی بات نہیں ہونے والی, اقرار صاحب کو ہم کوئی ڈسکس نہیں کرنے والے. ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ڈسکس کریں گے فرا اقرار صاحبہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں آپ کا انٹرو سن کے بڑا محظوظ ہو رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کو کنٹروورسی چاہیے ہوتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کنٹروورسی نہیں چاہیے. یار بہت ہو گیا ہے. جی ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یار انسان کے ساتھ نا آپ تقریباً ایک ہی بات کر رہی ہوں گی, ایک سوال ایک ہوگا تو اس کا جواب بھی سیم ہوگا. اور میں آپ کو انشور کر رہا ہوں, میں بڑا بول نہیں بولنے والا, لیکن میں انشور کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا یہ آپ نے آج سے پہلے نہیں کی ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب کمنگ ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ, مقصد میرا یہ ہے کیونکہ میں خود بھی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے, میں اس کی فیلڈ میں ہوں, میڈیا کی فیلڈ سے. میں یہ چاہتا یہ ہوں, اور میں آپ کو آئیڈلائز کرتا ہوں ایز اے اینکر. بہت شکریہ. ریئلی آئی آئیڈلائز یو, کیونکہ آپ کا اور میرا شوق بھی ملتا ہے, جو ٹریولنگ کا ہے, ٹورزم کا ہے, ملنا ملانا لوگوں سے. اچھا, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک اینکر ہے جس کے پاس کوالٹیز ہیں, وہ اپنے آپ کو گرو کیسے کر سکتا ہے, اپنی فائنینشیل گروتھ کیسے کر سکتا ہے, پی آر حاصل کر کے اپنی جو فائنینشیل گروتھ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے, کلائنٹس کیسے حاصل کر سکتا ہے. یہ ساری گفتگو میری اس پہ آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے آ جاتے ہیں تھوڑی سی پریپریشن پہ. آپ کو پتہ ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سال 10 سال 15 سال بھی ان کی کوئی نالج ایکسپیرینس ایکسپوجر نہیں بڑھ رہا ہوتا, وہی باتیں وہی چیزیں. آپ نے اپنا نالج ایکسپوجر ایکسپیرینس کیسے بڑھایا؟
تو ایک تو گھر میں تھوڑا سا ادبی ماحول تھا، میرے والدین پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، میری پھپھو وہ ٹیچنگ سے وابستہ تھیں، وہاں سے پھر گھر پہ کتابیں دیکھتے تھے، پڑھنے کا شوق ہوا. اور پھر جب پڑھا، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا، یوٹیوب بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چلتا کہ دنیا بہت بڑی ہے، کون کون سے ملک ہیں. تو کتابوں میں سفر نامے بھی تھے، جب وہ پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بھائی دنیا میں کیا کیا کچھ ہے. تو ہم صرف یہاں اسی شہر میں نہیں رہیں گے، شہر سے باہر بھی نکلیں گے. تو پہلے تو یہ شروع کیا کہ شہر سے باہر کا سفر شروع کیا. اچھا، میرے والد صاحب بھی بڑے شوقین تھے کہ مختلف جگہوں پر جانا، پہاڑ انہیں بڑے اٹریکٹ کرتے تھے. کبھی کراچی گئے ہیں، کبھی پہاڑوں کی سیر کو گئے ہیں، تو وہاں سے وہ چیز شاید ابا جی سے بھی مجھ میں تھوڑی سی آ گئی. تو وہ شوق ہوا. پھر شہر شہر گھومے، پاکستان کی مختلف جگہوں پر گئے. جیسے یونیورسٹی کا، اسکول کا کوئی ٹرپ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو میں نے مس کیا ہو. میں ضرور جاتی تھی. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ اپنی ایک جو سرٹن روٹین ہے اس سے نکل کے آپ کسی جگہ جاتے ہو تو آپ کو بڑی انرجی ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے. پھر وہاں کے لوگوں کو، جیسے ہم گلگت بلتستان چلے گئے، وہاں کے لوگ ڈفرینٹ طرح کے ہیں، کے پی کے لوگ ڈفرینٹ طرح کے ہیں، اسلام آباد اور طرح کے لوگ بستے ہیں، سندھ میں اور طرح کے لوگ بستے ہیں. تو وہ کلچر سیکھا. لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز سنتے ہیں، تو وہاں سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ پھر آپ کو بھی بڑا ڈفرینٹ انسان بنا دیتا ہے. تو وہیں سے پھر میرے اندر یہ شوق ہوا کہ اپنے ملک سے بھی باہر جا کے دیکھنا ہے، مختلف تہذیبوں کو دیکھنا ہے، مختلف کلچرز، لوگ، اور جو دنیا اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ کام کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سوچتے ہو تو ویسا ہونے لگتا ہے. مینیفیسٹیشن یہی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے رات کو میڈیٹیٹ کرنا ہے اور اس میں مینیفیسٹ کرنا ہے، بلکہ جو جاگتی آنکھوں سے آپ خواب دیکھتے ہیں نا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر آپ اس کی تعبیر کے لیے کوشش بھی کرتے. تو یہ سفر یہاں سے آغاز ہوا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے. اچھا، ماشاء اللہ، میں نے آپ کو ہمیشہ سے بڑا سیٹسفائڈ دیکھا ہے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے والا، صبر والا. یہ کیسے آیا آپ میں؟ کیونکہ عموماً خاص طور پہ میڈیا کی فیلڈ میں پیپل وانٹ ٹو گرو اینڈ دے وانٹ ٹو گرو فاسٹ اینڈ مور فاسٹ. لیکن آپ کو ہمیشہ میں نے مطمئن دیکھا، اور آپ کو میں نے ریلیکس دیکھا. جب آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اس وقت بھی آپ نے بہت ڈیوٹی دی، لیکن اس وقت بھی آپ کول اینڈ کام تھی. یہ مزاج آپ کا کیسے ڈیولپ ہوا؟ اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے، اور دوسرا مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے زندگی میں کہ جو ہو رہا ہے الٹیمیٹلی وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک فارمولا جو زندگی کا میں سب کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، اور ابھی آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے دوبارہ کرنا چاہتی ہوں، کہ جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہوتے ہیں. ٹھیک. آپ بڑا خوش ہیں اور مگن ہیں دنیا میں. نہیں، وہ وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. جب آپ شکر ادا کریں گے تو مشکل وقت میں آپ ایبزارب کر پائیں گے کہ خوشی بھی رب کی دی ہوئی ہے، اور یہ جو کٹھن مرحلہ آ گیا ہے یا آزمائش آ گئی ہے، اس سے بھی میں نے گزرنا ہے. تو دونوں حالتوں میں شکر کرنا ہے، اور جہاں مشکل پڑی ہے وہاں ساتھ میں صبر بھی کرنا ہے. صحیح. اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک پتا بھی رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کے لیے کچھ غلط نہیں چن سکتا. تو وہ آپ کی آزمائش کی گھڑیاں ہیں، اس میں آپ ذرا صبر حوصلے سے کام لیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازیں گے. علی صاحب، میں آپ کو آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی خواہش، جیسی بھی خواہش رہی، وہ آج تک رد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے. تو اس سے زیادہ بلیسنگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، میں یہ چینی چکھ سکتی ہوں، میں یہ گرین ٹی کا ذائقہ آپ کو بتا سکتی ہوں، میں ہنس سکتی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے، مجھے صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں کتنی بلیسڈ ہوں. میرے سر پر چھت بھی ہے، 2 وقت عزت کی روٹی، اس میں تھوڑی محنت بھی ساتھ شامل کر لیتی ہوں. تو ہم کرتے کیا ہے؟ ہم کمپیریزن کرتے ہیں. صحیح. میں کہوں گی علی صاحب کے ساتھ کے پاس یہ بڑا پیارا بلیک کوٹ ہے، میرے پاس نہیں ہے. جو میرے پاس ہے اس کو میں اگنور کروں گی، اس کے بارے میں سوچوں گی نہیں. صرف یہ سوچوں گی کہ آپ کے پاس جو جو چیزیں ہیں، اور پھر میں نا اس کو ذرا جالسی کی طرف بھی چلی جاؤں گی، تو میری زندگی خراب ہے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ یہ دوسری طرف فوکس کرتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا ہے. بھئی آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت بھی کرو، اور اگر آپ نے حاصل کچھ کرنا ہے اس کے لیے کوشش کرو. اور کوشش کے لیے کوشش کرسی پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، پھر آپ کو محنت کرنی ہے، اور سوچ کو بھی وسیع کرنا ہے، اور اپنے کام کے دائرے کو بھی وسیع. اچھا فرح، ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آبزرویشن میں، کچھ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان پٹ ان کی کافی آ رہی ہوتی ہے، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، انرجی بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے.
ایسا ہوتا ہے. اور ایسا وہ کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں جیسے کہ میں نے بھی بہت سے ایسے وینچرز اسٹارٹ کیے جو الٹیمیٹلی نہیں ہو پائے. میں نے اس پر وقت بھی لگایا, ذہن بھی لگایا, محنت بھی کی, ٹیم بھی ساتھ تھی, وہ نہیں سکسیزفل ہو پائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس سے ڈی موٹیویٹ ہو جانا. شاید وہ کام میرے لیے نہیں تھا, شاید میں اس کو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی تھی, شاید مجھ سے بہتر کوئی اور کر سکتا تھا, تو اللہ نے بھی میرے لیے وہ راستہ نہیں رکھا تھا. تو پھر جب دوسرا کام شروع کیا, شاید اس میں بھی کبھی کبھی کامیابی حاصل نہ ہو. الٹیمیٹلی جو چیز آپ کی ہوتی ہے, جس کو آپ سوچ اور سمجھ خود سکتے ہو, وہ پھر آپ کرو اور اس میں کامیابی ملے گی. ایک تو پہلی چیز یہ کہ جو کام آپ کو کرنا آتا ہے اسی میں اپنی انرجی لگائیں تو کامیابی ملے گی. اوکے. اب میں سیکھنا چاہوں تو میں کیمرہ سیکھ سکتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اس چیز میں زیادہ انرجی لگانی چاہیے جو مجھے آتا ہے. جیسے میں آپ کا انٹرویو کر سکتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے, میں سوال کروں گی, آپ کی نالج لوگوں تک پہنچاؤں گی, یہ میرا کام ہے. سیکھنا شوق کے لیے میں چاہوں تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے میں یہ والا کام زیادہ بہتر کر سکتی ہوں. تو پھر اپنے آپ کو بھی آپ کو جانچنے کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کیا ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, اور کیا کیا چیزیں آپ بہتر انداز میں کر پائیں گے. تو انرجی پھر وہاں ڈائیورٹ کرتے ہیں, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کہ ود ان دا آرگنائزیشن, ہاں آپ ساتھ ساتھ گرین ٹی پیتی جائیں ساتھ ساتھ, ود ان دا آرگنائزیشن رہتے ہوئے اب جیسے آپ کوئی اینکرنگ کا شوق ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میرا نام بنے, میرا برانڈ ہو, تو کیا ایسا کام کریں؟ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ ابھی ایک کوئی نئی اینکر یا اینکر شامل ہو گیا کسی ٹی وی چینل میں ایز اے نیوز کاسٹر یا ایز اے اینکر, اب وہ ریگولر پروگرام تو کر ہی رہا ہے جو بھی اس کو مل رہا ہے, اب اپنی گروتھ کیسے وہ کرے؟ اینکرنگ دیکھیں, آپ کسی کے لیے جاب کر رہے ہیں نا, جی آپ جتنی محنت کریں گے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کو ہونا ہے. تو آپ کی سیلف گروتھ ہونی چاہیے. اس میں اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, آپ اپنے سوشل میڈیا کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, آپ سوشل ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ کا جو شوق ہے آپ ہیلتھ کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ پاکستان میں جو ہیپننگ ہو رہی ہے اس پر بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز پر بات کر رہے ہیں. تو ایک تو آپ کی الگ سے پہچان بھی بنے گی اس ٹی وی چینل سے ہٹ کے, اور آپ اپنی ہی فیلڈ میں رہ رہے ہیں. اور دوسرا مونیٹائز ہو جاتا ہے, یوٹیوب بھی, فیس بک بھی, اب تو میں نے سنا ہے شاید انسٹاگرام بھی ہونے والا ہے, ٹک ٹاک سے بھی ہو رہا ہے. تو وہاں سے آپ کا ریونیو جنریشن شروع ہو جاتی ہے. پھر سلولی گریجولی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریونیو جنریشن اتنی ہے کہ میں اپنے خرچے اس میں سے نکال سکوں, تو آپ اس میں آگے اور زیادہ محنت کرتے ہو. اپنے کام میں محنت کرنا زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے لیے کہ آپ کسی پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور سیٹ کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور سیٹ اور آرگنائزیشن کا کوئی دل نہیں ہوتا جب تک آپ ان کے کام کے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ آپ کو کہیں گے خدا حافظ. اچھا, اس کے علاوہ آپ ساتھ چھوٹے چھوٹے بزنس میں نے دیکھا ہے سب لوگ کر رہے ہیں. کوئی کپڑوں کا بزنس کر رہا ہے, کوئی کاسمیٹک کا بزنس کر رہا ہے, کوئی ہربل چیزوں کی طرف آ گیا. تو یہ اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے آپ فائنینشیل پاکٹس چھوٹی چھوٹی ایک سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو حالات و واقعات آ گئے ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص ایک جاب یا ایک کام پہ گزارا کر سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے عمروں کے بچے کر رہے ہیں. جو 20s والے وہ بڑے سمجھدار ہیں, ہماری جنریشن سے زیادہ وہ سمجھدار ہیں. تو اس طرح سے آپ سیلف گروتھ بھی کریں گے, آپ کا اپنا پلیٹ فارم, اپنی پہچان الگ سے بنے گی. پھر آپ ساتھ بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر پروموشنل کیمپینز آتی ہیں, بہت سے برانڈز جیسے نون فیسز ہیں. پتہ تو ہوتا ہے آتی ہیں پروموشنل کیمپینز, لیکن اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ وہ آپ سے خود رابطہ کرتے ہیں, آپ ان سے بات کریں, ان سے وہ ڈیل تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کئی ہزاروں انفلوئنسرز ہیں, ہزاروں کو تو نہیں رابطہ کرتے نا لوگ. نہیں, ہزاروں کو نہیں کرتے. ایٹ ٹائمز آپ خود, اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں, آپ خود رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر پیجز ہیں, فیس بک پہ پیجز ہیں, ان کو آپ ان باکس کر سکتے ہیں. اب تو زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹپس ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. بہت سی خواتین گھر میں کھانا پکا کر بہت سا ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. کوئی بیکنگ کر کے کر رہی ہیں, کوئی اسٹچنگ کر کے کر رہی ہیں, کوئی کچھ اور نہیں تو یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ انہوں نے سیکھ لی ہے. مختلف برانڈس کی وہ کام کرتی ہیں. کوئی تھم نیل بنانا سیکھ چکے ہیں, کوئی ایڈیٹنگ سیکھ چکی ہیں. خواتین کے لیے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ذرا ڈپرائیوڈ رہتا ہے ہمارا جو خواتین والا ایک پہلو ہے. تو وہ اس طرح بھی کام کر سکتی, گھر سے باہر جائے بغیر بھی کر سکتی ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں نا جب آپ ذہن میں سوچ لیتے ہیں پھر چیزیں ہوتی ہیں, اور سوچنے کے بعد پھر اس کو پریکٹیکل کرنا ہے. بعض اوقات رات میں آپ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے خیال سوچ رہے ہیں, بڑے بڑے آئیڈیا, اور صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں وہی 9 to 5 جاب کر رہے ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو محنت عملی طور پر. اچھا, میں نے فرا یہ دیکھا ہے کہ ود ان دا آرگنائزیشن جو لوگ کام کرتے ہیں, جیسے لیٹ سپوز کہ 2010 میں 14-15 اینکرز نے جوائن کیا, دیکھنے میں یہ آیا کہ ان میں سے 2-3 کا برانڈ بلڈ ہو گیا, ان کا نام بن گیا, باقیوں کا نہیں بنا. ایسا ہے.
اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیس ریکگنائز ہو جی اور آپ کی ایک پہچان بن جائے؟ کیونکہ جب کسی کی پہچان بنتی ہے تب اس کو زیادہ بزنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو نون فیسز جو ہیں ان کو ذرا زیادہ جلدی ایکسیپٹنس مل جی. جاتی ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بالکل نون نہیں ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اب ایڈز بھی لگ جاتے ہیں. میں دو بہنوں کو جانتی ہوں کراچی میں جو تھیں، اور انہوں نے یہ اسٹچڈ جو فیمیل کپڑے ہوتے ہیں جی جی ان کا بزنس کیا. میرے پاس بھی انسٹاگرام پر ہی ان کا میسج آیا تھا. میں نے کہا چلیں ٹرائی کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈریس بڑا اچھا بنا کے بھیجا، کسٹمائز بھیجا. پھر میں ان کو کافی دفعہ آرڈر کرتی رہی. اب ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنا پورا ایک یونٹ لگایا ہے جس میں ٹیلر ہیں، ٹیلر ماسٹر ہیں، اور وہ پورا اسٹچ کرتی ہیں. وہ یونٹ چلتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس تھیں، ان کا آئیڈیا تھا اور انہوں نے اس چیز کو سیل کر دیا. اب وہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے. اسی طرح جو آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکل ہے، اس پر یہ جھجکنا نہیں ہے کہ میں علی صاحب سے پوچھ لوں گی، ان سے گائیڈنس لے لوں گی تو کیا ہو جائے گا، یہ کیا سوچیں گے. جب آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ نے ایفرٹ بھی کرنی ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ محنت کر سکتے ہیں. بجٹ بھی تھوڑا ہو سکتا ہے، گھر سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. نون فیسز کو ذرا ایج ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا لیکن کاروبار میرا بھی سوال ہے چلے. کہ نون کیسے ہو بنتا؟ ایک نارمل کیٹیگری سے نون کی طرف جو سفر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کرتے رہتے ہیں، وہ ریکگنیشن نہیں ملتی. شاید ان کو اللہ کی طرف سے اچھا وہ چیز ان کی قسمت میں نہیں لکھی اچھا ہوئی. آپ محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں. اگر شہرت آپ کے مقدر میں ہے تو مل جائے گی، اور اگر نہیں مل رہی تو سوچیں کہ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور کامیابی کے لیے مشہور ہونا شرط نہیں ہے. اچھا فرح، ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ہے. کپڑوں کا کاروبار بہت اچھا ہے. اب تو نہیں، اسٹچ کپڑے مثلاً کہیں سے پرچیز کریں اور سیل کریں اس کو؟ جی، جیسے میں اسٹرانگ عظما کی مثال دوں گی. اسٹرانگ عظما، جی جی. وہ بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں. انہوں نے خاتون ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے بہت فلاحی کام کیا ہے. ابھی انہوں نے کپڑوں کا ایک بزنس شروع کیا ہے. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے ان کو عظما سے کنیکٹ کرا دیا. کیونکہ وہ جو ہوتے نہیں انسٹچڈ کپڑے، ان کا بزنس بھی کر رہی ہیں، ان کا اسٹچنگ یونٹ بھی ہے، وہ کام بھی وہ کر رہی ہیں. تو اس طرح اگر اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سی شاپس بھی ہیں. میرے پاس بھی اگر کبھی میں کپڑے دیکھنے لگوں تو الگوریدم اسی کو مجھے دکھانے لگتا ہے. تو شاپس آتی ہیں جہاں پر انسٹچ کپڑے ملتے ہیں. آپ وہاں سے بلک میں اٹھا کے ہول سیل جس کو کہتے ہیں، ہول سیل میں اٹھا کے آگے آپ ریٹیل بیچ سکتے ہیں. اگر اسٹچنگ آتی ہے، ایمبرائڈری آتی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں. کوکنگ آتی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں. آرگینکس کا بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. گھر میں سر پہ لگانے والا تیل بنا رہے ہیں. آج ہی مجھے ایک ایک بچی نے اسمال بزنس شروع کیا ہے. اسکرب بنا کے اس نے بھیجے ہیں مجھے. بام ہے، لپ بام ہے، باڈی اور اسکن کے لیے علیحدہ علیحدہ اسکرب اور لوشنس ہیں. اس طرح کی چیزیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لوگ. کوکنگ بیکنگ کر رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ پہ آپ نے چیز کو بیچنا کیسے. اس کے لیے بھی اب گروپس بن گئے ہیں اور وہ آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اچھا جی، آپ گھر بیٹھے بھی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے انسٹاگرام کا پیج بنانا ہے، یوٹیوب کیسے کریٹ کرنا ہے، پھر اس کی ریچ کیسے بڑھانی ہے، SEO کیا ہوتا ہے. یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں آپ سیکھ لیں تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. فون میں آپ کے اگر اینڈرائڈ ہے تو بھی اس میں ایپس موجود ہیں. یہ آپ کے پاس آئی فونس ہیں، اس میں بھی iOS کی ایپس موجود ہیں جس میں آپ ایڈیٹنگ بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہو، وائس اوور کر سکتے ہو، اپنے چینلز بنا سکتے ہو. کرنے کو بہت کچھ ہے. لڑکیاں، بچیاں، خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ چاہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے فرح، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے آبزرویشن میں نے کہ لوگ کام شروع کر لیتے ہیں اور بعد میں کام نہیں چلتا، پھر وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب سمجھے کسی نے کام شروع کیا 5-6 مہینے، اس نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی کی، کچھ کام بھی سیکھا، اس کو کچھ کام آیا بھی، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آیا. اب یہ ایک ریئل سینیریو میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا ہی ہے. اب کیا کرنا ہے اس نے؟ پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ 6-8 مہینے تو آپ کو لگانے ہی لگانے ہیں، جس میں آپ کو اپنی انرجی بھی لگانی ہے، انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، اور ریٹرن نہیں آئے گا. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی. یعنی کہ پہلے آپ نے مشکل کاٹنی ہے، پھر آپ کی دکان کھل گئی لیکن پیسے نہیں آ رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کمانا شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی کبھی لوگ بالکل کامیابی کے قریب پہنچ کے نا تو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ یار نہیں آ رہا رزلٹ. اگر 4 آرڈرز بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، 5 بھی آ رہے ہیں، وہ آپ کی سکسیس ہے. آہستہ آہستہ ان ٹولز کو یوز کریں. سوشل میڈیا ٹولز بڑے افیکٹو ہیں، اور آپ کی پروڈکٹ اچھی ہونی چاہیے.
اچھی پروڈکٹ ہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھ مارکیٹنگ بھی ٹھیک کر رہے ہو، پروڈکٹ بھی اچھی ہے، وہ نہ بکے. ہاں سلو پروسیس ہو سکتا ہے، سال تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اگر سال کے بعد بھی آپ کے ریزلٹس نہیں آ رہے اور آپ محنت کوشش سب کریں، پھر اس کو وائنڈ اپ کی طرف چلے جانا چاہیے کہ نہیں ہو پا رہا، پھر کچھ اور چیز سوچ لیں. یہ بھی نہیں کہ پھر 4 سال آپ ویٹ کرتے رہیں، 1 سال کا وقت دے لیں اپنے برانڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو اینکرز ہیں، خاص طور پہ میں اینکرز کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، یہ پیڈ انٹرویوز کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ کیا ٹیکنیکس ہیں اس کی، یہ کیسے اپنے آپ کو مارکیٹ کریں کہ جو لوگ اپنی برانڈنگ کروانا چاہتے ہیں، اپنی پی آر کروانا چاہتے ہیں. پہلے پرسنل برانڈنگ پہ آتے ہیں، پی آر پروڈکٹس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایز اے برانڈ بلڈ کریں گے. اور اب ٹی وی چینل وہ کام کم کرتا ہے اور سوشل میڈیا زیادہ کرتا ہے. آپ دیکھیے ٹک ٹاک پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کافی پروموشنز آ رہی ہوتی ہیں. ان کا پلیٹ فارم اسٹرانگ ہے تو ان کے پاس پروموشنز آئیں گی. لیٹ سپوز کسی کے پاس 1 ملین فالوورز ہیں تو جو برانڈ ہے وہ بھی اس کو پروموشن کراتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے ہچکچائے گا نہیں کہ ہماری ریچ اچھی آ جائے گی. تو آپ پہلے سب سے اپنی ریچ بڑھائیں، اور اس سے بھی پہلے آپ نے اپنی نیش جو ہے وہ چن لینی ہے. یہ جو الگوریدم ہے یا جو لوگ ہیں وہ ایک سا کانٹینٹ جب دیکھیں گے، لیٹ سپوز آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت سوشل ایشوز پر اگر بات کر رہے ہیں اور مسلسل آپ اسی طرح کے گیسٹ بلائیں گے، اسی طرح کی چیزیں انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ علی صاحب کی ایکسپرٹیز یہ ہیں. پھر اس طرح کے لوگ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. 6-8 مہینے تو کم سے کم آپ نے لگانے. پھر وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے. کبھی کبھی کولیبریٹ کریں گے شروع میں لوگ، ہو سکتا ہے اس کے آپ کو پیسے نہ ملیں. پھر کولیبریشن کے بعد جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ برانڈ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پیڈ پروموشنز آنے لگیں گی. تو وہی بات ہے، پہلے آپ اپنے پلیٹ فارم کو اسٹرانگ کریں. اس کے لیے آپ کو اپنی نیش چننا بہت زیادہ ضروری ہے. لیٹ سپوز آپ کھانا پکانے کا چینل کھول لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ مسالے کے برانڈ، آئل کے برانڈ اور کوکنگ سے جو ریلیٹڈ ہے وہ کنیکٹ کر لیں گے. آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہو تو پھر فارما والے یا ڈاکٹرز اور یہ سب لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. تو آپ کو نیش پہلے چننا ہے، پھر اس پر محنت کرنی ہے، پھر کولیبریشن کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر کمائی کی طرف آپ آ جائیں. اچھا فرا، یہ مختلف جگہوں پہ ڈنرز ہوتے ہیں، ان میں آپ اینکرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے، کیونکہ کوئی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، جیسے کوئی بزنس مین ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی فلم تھراپسٹ ہیں، اور آپ کو مختلف اینکرز کو انوائٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی بہت سارے ڈنرز ایسے اٹینڈ کیے ہوں گے. جی. اچھا، ان ڈنرز کو ہم کیسے فائنینشیل گین کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ پی آر کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ جہاں آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے وہاں پر کامیاب بزنس مین ہیں، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے برانڈز ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ سیکھیں گے اور وہ آپ اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ آج 4 گیمرز کے درمیان میں بیٹھنا شروع کریں گے تو 6ٹھے گیمر آپ ہوں. 4 کامیاب بزنس مین کے درمیان بیٹھنا شروع کریں گے تو 6ٹھے بزنس مین آپ ہو جائیں گے. اسی طرح ویلے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو 6ٹھے ویلے آپ ہو جائیں گے. تو کمپنی بھی چوز کریں اور جس جگہ آپ انوائٹیڈ ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ آئے ہیں. اچھا، یہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، یہ ہم نے بھی وقت کے ساتھ سیکھا کہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی کمپنی میں جانا ہے. اور شروع میں نا آپ نے پیسے کا نہیں سوچنا، کیونکہ جب آپ جس پلیٹ فارم کو چوز کر لیں گے، جس منزل کی طرف جانا شروع کر دیں گے، جہاں اپنی ایفرٹس ڈالیں گے، وہ آٹومیٹکلی ریکگنائزڈ ہونے لگیں گی اور آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا. اچھا، انسان تو ناانصافی کر سکتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات نہیں کرتی ناانصافی. اگر آپ محنت سے، اچھی نیت سے اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو ہر طرح سے ملے گا، فائنینشلی بھی ملے گا. تو شارٹ ٹرم نہیں ہوگا، کنسسٹنسی چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں سے ملنا اور کن سے نہیں ملنا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. ڈوز اور ڈونٹس بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ڈوز سے زیادہ ڈونٹس امپورٹنٹ ہے. اچھا، کہ جو چیزیں نہیں کرنی وہ بھی آپ کو سیکھنا. لیکن فرا وہ اسٹارٹنگ میں تو نہیں پتہ چلتا نا، آپ ایکسپیرینس سے تجربات آپ کو ہوتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے. لیکن بعض اوقات نا بہت لوگ کینلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نکلوں یا نہ نکلوں، میں آفس میں ہی رہتا ہوں، جاؤں نہ، اور وہ اسٹیریو ٹائپ لائف گزارتے ہیں 9 to 5 والی، یا اینکرنگ بھی کی تو بس کر کے سیدھا اپنے گھر چلے گئے. تو کیا ایسے لوگ بھی گرو کرتے ہیں؟ مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اب ایک شخص گھر سے نکلا ہے 9 بجے، 5 بجے واپس آ گیا ہے، کھانا وانا کھایا ہے، ٹی وی دیکھا ہے، نہ ہی اس کی کوئی سوشل لائف ہے، نہ ہی وہ زندگی میں اور کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جو 1.5 لاکھ مجھے آ رہا ہے وہی کافی ہے. تو وہ گرو نہیں کر سکے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. گھر پہ بیٹھے اس طرح آپ کو کوشش اور محنت کیے بغیر کوئی
کام نہیں ہونے والا آپ کو. تو اگر آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے اور اس میں آپ مطمئن ہیں تو پھر وہی کرتے رہیں گے. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زندگی بھر یہی کرتے رہتے ہیں اور بس اسی طرح ان کی زندگی تمام. لیکن وہ ریگریٹ کرتے میں نے دیکھا ہے ویسے ان کو. وہ جب 10 سال 12 سال گزرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاکھ سے شروع کیا تھا, اب ہماری تنخواہ 2.5 لاکھ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور آگے کچھ نہیں ہے, اور آگے کچھ نہیں. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ لے رہے ہیں, تو ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے. آپ نے کوشش نہیں کی, میں 10 سال سے کر رہا ہوں کام, جی مجھے اتنی تنخواہ, یہ نئے لوگ آ رہے ہیں, یہ مجھ سے کاٹ کے آگے جا رہے ہیں. ان کے اندر میں نے کہیں نہ کہیں ریگریٹ ضرور دیکھا ہے. نوکری صرف اگر آپ نوکری کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ کی لائف ایسی ہی رہے گی. اب بہت سی جگہوں سے مجھے بہت بار کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں, یہ اس طرح کا کام ہے, یہ ہے پروگرام ہے یا کچھ بھی, تو میں منع کر دیتی ہوں. کیونکہ جب آپ ادھر اس سسٹم میں چلے جائیں گے نا تو پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جائے گی. پھر وہی نا آپ سیٹ کے لیے کام کریں اور فائدہ سارا سیٹ اٹھا رہا ہے. تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے وینچرز کریں, سوچنا شروع کریں, اس باکس سے باہر آئیں جو آپ نے کمفرٹ زون سے, اصل میں کمفرٹ زون سے جب بھی آپ باہر نکلیں گے آپ گرو کریں گے. اور محنت, کنسسٹنسی, یہ کی ہے. اور میں نے اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے زیرو سے شروع کیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہمارے جاننے والے بڑے دوست ہیں آج کل, تو پوڈ کاسٹ بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنی ایجنسی بھی بنائی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ نام لیں ضرور آپ. جی عدنان فیصل صاحب ہیں. عدنان فیصل FHM ان کا برانڈ ہے, اور پوڈ کاسٹ ابھی بڑا شاندار کر رہے ہیں. ان کی ایک بڑی زبردست اسٹوری ہے. جی بلکہ میں سن رہا تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہیں سائیکل پہ میں پہلے جاتا تھا اور ویگنز میں, بسز میں, وہ بڑی, اب دیکھیں کنوکشن تھی نا کہ ایک لڑکے نے جو خواب دیکھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے محنت بھی کی, اور آج دیکھیں پورا پاکستان ان کو جانتا ہے, اور ہم بھی بڑا خوش ہوتے ہیں عدنان کو دیکھ کے. تو انہوں نے اپنی گاڑی کو بیچ کر اپنا بزنس بلڈ کیا. سوچے نا, وہ اگر یہ سوچتے کہ میری گاڑی چھن جائے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو آج عدنان فیصل کو ہم ایز عدنان فیصل نہ جان رہے ہوتے. تو جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر, اور ایفرٹ کرتے ہیں اور نیت اچھی رکھتے ہیں, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ویسے بڑا معصوم سا فیس بنا کے نا, وہ بڑے مشکل سے سوال کرتے ہیں. عدنان جو ہے ریئل لائف میں عدنان ایسا ہی ہے. اچھا جی ایسے ہی وہ. ویسے میں بھی دیکھتا ہوں عدنان کے پوڈ کاسٹ, خاص طور پہ زیادہ تر وہ انٹرٹینمنٹ کے لوگوں کے ساتھ, شوبز کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں پروگرام. اور آج کل تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ پروگرام کر رہے ہیں. دماغ میں عدنان کے جو آئیڈیاز آتے ہیں, عدنان پھر ان کو پریکٹیکلی کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب میں پیورلی نا میں انٹلیکچوئل گروتھ کی بات کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی پوڈ کاسٹ کے لیے آتا ہے, یا آپ کو کوئی کہتا ہے میں نے ٹائم لینا ہے میں نے, تو وہ کہتے ہیں جی کوسچنز بھی آپ خود ہی بتا دیں. اچھا اوکے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ڈیورنگ دی جاب آپ نے اینکرنگ کر رہے ہیں, یا نیوز اینکر ہیں آپ, یا پروگرام اینکر ہیں, یا رپورٹر ہیں, آپ اس میں اپنی انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے وہ آپ نے کتابیں تو بتا دی, اس کے علاوہ آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ جب میں نے شروع کیا تھا نا علی صاحب, میرے لیے جب بیپر کا وقت ہوتا تھا بڑا مشکل ہوتا تھا. میں کہتی تھی کہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد دوسرا سوال کیا کرنا ہے. آئی گیس آپ نے دنیا سے شروع کیا تھا. دنیا نیوز سے میں نے, آپ کی پہلی ہی جاب دنیا میں تھی جب دنیا لانچ ہو رہا تھا. جی لانچنگ ٹیم میں ہم تھے, پھر لانچ ہو گیا. بہت بڑی انہوں نے وہ ٹریننگ کروائی, انٹرنیشنل لوگوں کو, گوروں کو بلایا وہاں سے باہر سے, ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اب میں نے اگلا سوال کیا کرنا ہے, اور وہ کیا کا جواب حاصل کرنے کے لیے دن میں بہت سارے اخبار پڑھنے لگے ہم لوگ. ہم ابصار عالم صاحب ہوتے تھے, اور انہوں نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا, اور انہوں نے کہا ہاں یہ پڑھو, یہ ہیڈ لائنس کیا تھی فلاں پیج کی, آخری پیج پہ کیا تھا, اندر والے پیج پہ کیا تھا. تو ہم اس سختی کو اس وقت ریئلائز نہیں کرتے تھے, لیکن بعد میں وہ ہماری اسٹرینتھ بن گئی کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بین الاقوامی سیناریو کیا ہے اس وقت, ملک میں کیا چل رہا ہے, انٹرٹینمنٹ میں کیا چل رہا ہے, کھیلوں میں کیا چل رہا ہے. تو جب آپ نالج کو ایبزارب کرنے لگتے ہیں تو آپ کا کانفیڈینس الگ ہی نظر آتا ہے. پھر آپ نہیں گھبراتے کہ میں نے دوسرا سوال کیا کرنا ہے. پھر اپنے سینئر سے سیکھنا. اب میرے سے کوئی بھی جو سینئر ہے اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا, اس نے مجھ سے زیادہ کام کیا ہوگا, مجھ سے زیادہ لوگوں سے وہ ملے ہوں گے, ان سے میں بہت سوالات پوچھتی تھی. میرے سینئرز نے مجھے بہت زیادہ سکھایا. پھر اس وقت انٹرنیٹ اب آ چکا ہوا تھا, آپ گوگل سے سرچ کر سکتے تھے, تو کوئی بھی ایک چیز آتی تھی تو اس کے متعلق سرچ کرنا اور وہ چیزیں اپنے نوٹس بنانا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب میں نے سفر شروع کیا
تب بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہیں. تو آپ کو اپنے انٹلیکٹ پر خود کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سیریس ہو جائیں اپنی زندگی میں. سیریس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ لوگ 20 سال کی عمر میں بہت سیریس ہوتے ہیں, کچھ 60 سال کی عمر میں بھی سیریس نہیں ہوتے. وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ ایسے کون سی ایج میں سیریس ہوئی تھی؟ میں تو بچپن سے ہی, کیونکہ میرے گھر کے حالات ماحول ایسے تھے کہ میں بڑی رسپانسبل قسم کی بچی تھی, تو میں نے تب سے ہی. اور شاید یہ بھی ڈفرینس ہوتا ہے, آپ کے گھر کے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے میں والدین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ بچے کو جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو پہلے وہ والا ماحول دیں. اگر وہ ماحول نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں ہمارا بچہ فلاسفر پیدا ہو, تو پھر وہ بڑا مشکل ہے. گھر میں آپ بالکل نارمل سی باتیں کر رہے ہیں, تو بچہ, کم بچے ہوتے ہیں جو ایسے ماحول سے نکل کے ایک الگ انداز میں سوچتے ہیں. تو ماں باپ بچوں کو ماحول دیں گے تو بچہ ویسے ہی سوچنے اور کرنے لگے گا. تو یہ آپ نے اپنی گروتھ خود کرنی ہے. یہ کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا, آؤ جی میں تمہیں یہ سکھا دوں, یہ سکھا دوں, یہ سکھا دوں. اور آج تو میں کہتی ہوں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہ مشینری ہے نا, اتنی فائدہ مند ہے. آپ اس کو, وہ فنی ریلز بھی ضرور دیکھیں, وہ بھی آپ کے برین کے لیے اچھا ہے, لیکن صرف وہی نہ دیکھیں, اور بھی زندگی میں کچھ کریں. اپنا ایم سوچیں, اپنا گول سوچیں. اللہ نے آپ کو اس دنیا پر بلا مقصد نہیں بھیجا ہے. ہر زیرو کے اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو پہچانیں. جب آپ اس مقصد کو پالیں گے, پھر آپ کا وہ سفر نا رب تعالیٰ کی طرف شروع ہو جائے گا. اور بڑا مزیدار سفر ہے وہ. آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر جب آپ اس طرف نکلیں گے تو وہ اور ہی دنیا ہے نا, کچھ الگ ہی ہے وہ. اچھا, آپ نے ایز اے نیوز اینکر جوائن کیا تھا, اور کتنا عرصہ آپ نے نیوز اینکرنگ کی؟ میں تقریباً ٹیلی ویژن پر 2022 تک کام کرتی رہی. 2012 تک میں نے نیوز اینکرنگ کی, اور پھر ساتھ ہی پروگرام شروع کر دیا. 9 سے 12 تک. 3 سال صرف؟ جی جی جی. کیونکہ میں, پتہ کیا ہوتا تھا, آپ سوچنے سمجھنے کی تھی نا آپ کا اندر. اب جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے تو مجھے اسٹوڈیو میں صرف ایسے بیٹھے بیٹھے خبریں پڑھنا, ایک وقت جب میں نے سیکھ لیا, سارا تو نہیں سیکھا, ظاہر سیکھنے کا مارجن رہتا ہے, لیکن وہ روز ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا سیچوریشن پوائنٹ تو ہوتا ہی ہے ہر چیز کا. اب سارا وقت میں نے یہی کرنا ہے کہ یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہوا, بیپر, سوال جواب, اور جواب بھی ویسے ہی. تو کچھ اور کرنا چاہیے پروڈکٹیو. تو میں نے خود اپنے ڈائریکٹر نیوز سے کہا تھا کہ میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں, اسٹوڈیو سے باہر جانا چاہتی ہوں. پھر سوشل ایشوز پر وہ پروگرام شروع کیا, جو بائی ڈیفالٹ پھر بعد میں چھاپا مار پروگرام بن گیا. پھر سوشیو پولیٹیکل بن گیا. پھر اب کرنا چاہتے ہو تو اللہ آپ کے لیے رستے پھر خود ہی نکالتا ہے. پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ نوکری ہی کیوں کرتے رہنا. میں نے پھر چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ بھی کیے. اچھا, کچھ اچھے بھی چل گئے, کچھ کو میں نے بند بھی کر دیا, کچھ خود بند ہو گئے, لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ میں کرتی رہتی ہوں. ابھی جیسے کچھ پروڈکٹس میں نے ہربل لانچ کی ہیں, پھر ایک اور برانڈ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ایک اور تیسرا کام میں اپنی بہن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے لگی ہوں, ثنا کے ساتھ. تو زندگی جو ہے نا اس کو متحرک رہنا چاہیے. اچھا, ہر ویسے نیوز اینکر کی یہ خواہش ہوتی ہے زیادہ تر کی کہ میں پروگرام اینکر بن جاؤں. زیادہ تر یہی خواہش, کیونکہ 2-4 سالوں کے بعد پھر وہ آپ کو وہی جو مونوٹنس ہو گئی, سیچوریشن پوائنٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں, لیکن بن نہیں پاتے. اور ایک اور بات, جب آپ فیلڈ کا کام کرتے ہیں, جیسے آپ نے چھاپا والا کیا, یا آپ رپورٹنگ کرتے ہیں فیلڈ پہ جا کے, میں نے یہ دیکھا جو فیلڈ میں جو رپورٹر یا اینکر جو کام کرتا ہے اس کا بڑا ایکسپوجر اور نالج ہوتا ہے. کیونکہ طرح طرح کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ مختلف مطلب دیکھیں, آپ ایک دکاندار سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ ایک کامیاب بزنس مین سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ ایک پولیٹیشین سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ ایک وڈیرے سے بھی جا کے مل رہے ہیں, آپ ایک مجرم سے بھی مل رہے ہیں, آپ پولیس والوں سے بھی مل رہے ہیں. تو سوچیں, آپ ان سب کو آبزرو کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر وہی بات ہے کانفیڈنس لیول ہی آپ کا بالکل الگ ہو جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک گول ہے کہ آپ نیوز اینکر سے پروگرام اینکر بن جائیں گے, لیکن سب نہیں بن پاتے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ کو موقع بھی نہیں ملتا ہے. بڑے چینلز اور سارے ہی چینلز, بڑے کیا سارے چینلز کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ فیوریٹزم بھی ہوتا ہے, سلاٹ بھی بڑی کم ہوتی ہے. جی, سلاٹ بھی کم ہوتی ہے. پھر بہت سے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ پروف بھی نہیں کر پاتے. اب 100 میں سے 100 لوگ تو پروگرام اینکر نہیں بنیں گے. ابھی ہم وسیم بادامی کی بات کر رہے تھے, دا موسٹ ورسٹائل اینکر آف پاکستان. سو ٹرو. ریلیجن پہ بات کروا لیں, اسپورٹس پہ کروا لیں, رپورٹنگ کروا لیں, آپ کرنٹ افیئر کروا لیں, انٹرنیشنل افیئرس کروا لیں, ہیلتھ کروا لیں. یار میں جو بھی اس کا پروگرام دیکھتا ہوں, جس بھی وہ جانرا پہ جاتا ہے, اسی میں وہ بیسٹ لگتا ہے, کیونکہ محنت ہے اس کے پیچھے بہت سالوں. ویسے اتنا ورسٹائل اینکر کوئی نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے پاکستان میں وہ محنت کے ساتھ ساتھ کوشش, کاوش اور نیندیں حرام کر کے, اور لٹرلی. اچھا, وسیم کی بھی آپ لائف ہسٹری اگر پڑھیں تو وسیم نے کہاں سے شروع کیا تھا. جی بالکل, اسٹرگل کر کے کتنی محنت سے کہاں سے آغاز کیا اور آج کہاں.
لیکن محنت نہیں چھوڑی, صحیح, لگن نہیں چھوڑی, اپنا ایک کلیئر مقصد رکھا ہوا تھا. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان سٹارٹ ہونے سے 6 مہینے پہلے وسیم کی اسٹڈی شروع ہو جاتی ہے. پوری رات وسیم اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو یہ ڈیڈیکیشن بھی چاہیے. حالانکہ اتنے سال ہو گئے وسیم کو کام کرتے, 20 سال تو تقریباً ہو گئے. تو وہ سوچیں کہ مجھے تو سب آ گیا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. اسی طرح وہ ہر لمحہ پرجوش ہو, یا وہ 11th آور ہو, یا کسی بھی ٹاپک پہ ہو. تو اس لیے وسیم بدامی ہے کہ وسیم بدامی نے محنت کی ہے. اگر آپ بھی اتنی محنت کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. تو آپ بنے نیوز اینکر, لیکن نیوز اینکر سے پروگرام اینکر بنے, لیکن بعض اوقات آپ نہیں کر پاتے ہیں. جیسے میں آج تک نہیں سمجھتی کہ میں کرنٹ افیئرس کا پروگرام کر پاؤں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا. بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. تو وہی میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گی کہ نیش آپ کو خود چننی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں, پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. فرا, آپ کا ویسے فیوریٹ اینکر کون ہے, میل یا فیمیل؟ ابھی وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آ رہے. وسیم بدامی تو انڈاؤٹیڈلی, چونکہ وہ آپ سمجھے ہماری فیملی ہیں. کاشف عباسی صاحب کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں مجھے بڑا ان کا انداز اچھا لگتا تھا. بڑا ماریا میری دوست ہے, ماریا میمن بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. اور ماریا نے بھی ہمیشہ محنت کی ہے. آج کل آئی گیس ایئر وائی پہ کر رہی ہیں. جی ایئر وائی پہ صدف عبد الجبار ہیں اور مدیحہ نقوی ہیں, مارننگ شو کر رہی ہیں دونوں. اچھا, میں مارننگ شو کی طرف آ رہا تھا کہ مارننگ شو جو جتنی بھی اینکرز نے کیا ہے ان میں سے آپ کی بیسٹ فیوریٹ کون سی ہے؟ اچھا, مجھے شائستہ وائدی بھی بہت اچھی لگتی ہے. ان کے ساتھ آپ نے پروگرام بھی کیا ہے؟ جی, میری بڑی اچھی شائستہ سے دوستی بھی ہے. نادیہ خان بہت اچھا مارننگ شو کیا کرتی تھی, ہم ان کو دیکھا کرتے تھے. ابھی ندا یاسر بھی کرتی ہیں, وہ تھوڑا ذرا الگ سٹائل کا ہو جاتا ہے. ایک نام لیں جو فیوریٹ ہے, یہ آپ وہ نہ کریں کام. اگر ایک چوز کرنے کے لیے آپ کہیں گے تو پھر میں شائستہ کو چوز کروں گی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو آج کے دور کی بھی بات کر رہی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو کوئی جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں پاکستان کے, وہ بتائیں کون سے پسند ہیں؟ میں تو صبا قمر کی بالکل دیکھ رہی ہوں. صبا قمر کی دوبارہ سے فین ہو گئی ہوں. موما دیکھیں, موما دیکھ کے کیا ایک تو وہ حسین خاتون, دوسرا ان کی ایکٹنگ سکلز, اور کمال ہی وہ لگ رہی ہیں. میں ان کی پرفارمنس کی دوبارہ سے فین ہو گئی ہوں. اور زبان ہلائے بغیر ایکٹنگ ہو رہی ہے. کیا بات ہے, دیکھیں کیسے بلیسڈ ایکٹرز ہیں. اور صبا نے جب آغاز کیا تھا, اور پھر صبا نے جس طرح محنت, علی صاحب جن لوگوں کے ہم سب کے نام لے رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی, جو ہے محنت. صبا نے کس طرح اپنے کریئر کا آغاز کیا, کس طرح محنت کر کے وہ آج اس موقع پہ آئیں. اور جب انہوں نے انڈیا میں جا کے فلم کی تو ان کے سامنے جو ایکٹرز تھے کیا ہی ٹکر دی تھی انہوں نے. ٹف ٹائم, بڑا مزیدار ان کا یہ ڈرامہ چل رہا ہے موما. اچھا, وہ جو چل رہا, جو ایکٹنگ تھی نا, انگلش میڈیم ہندی میڈیم, یہ فلم میں کام کیا تھا نا انہوں نے, جو عرفان, کیا نام تھا؟ عرفان خان. اچھا, عرفان خان جو ہے وہ خود ایک بڑا ہائی لیول کا ایکٹر ہے, اور کہیں ایک سیکنڈ کے لیے وہ نہیں گھبرائی تھیں. اب تو عرفان خان اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن جب ہم نے وہ فلم بھی دیکھی تھی مزہ آیا تھا کہ کیا ایکٹنگ کی ہے. تو میں ان کی فین ہوں. نعمان اعجاز صاحب کی بڑی فین ہوں. وہ بھی کیا ورسٹائل ایکٹر ہیں, جس اس میں آتے ہیں کردار میں وہ چھا جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بڑے اچھے اچھے ایکٹرز ہیں, لیکن اس وقت اگر آپ نے ایک چننا تھا تو میں نے وہ ایک چن لیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں آپ کو خود بھی کبھی ایکٹنگ کا شوق ہوا؟ مجھے شوق ہی ایکٹنگ کا تھا. میں بہت سے پوڈ کاسٹ میں بتا چکی ہوں کہ کالج اسکول کے وہ اسٹیج پلیز ہوتے ہیں نا, ان میں نے کافی کام کیا تھا. پھر وہ فیملی کو پسند نہیں تھا, پھر میں نے چھوڑ دیا اور پھر اینکرنگ کی طرف آ گئی. تو ابھی اگر کرنا ہو تو اگر بڑا مشکل کام ہے, نہیں کر سکتی, بہت مشکل کام ہے. یہ ہمارے جو اداکار ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں. دیکھیں بغیر کچھ سیکھے, بغیر کچھ پڑھے, یہ دیکھیں کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ دیکھیں, وہاں پوری اکیڈمیز ہیں, کتنے سال پڑھتے ہیں, لیکن یہ نیچرل را ٹیلنٹ ہے جس کو وہ خود ہی پالش کرتے ہیں. اور ابھی نئے لوگوں میں بھی بڑے اچھے ہانیہ عامر دیکھیں, انٹرنیشنل اسٹار ہے ہماری, کمال کر دیا پوری دنیا میں, کمال. فہد مصطفیٰ کو آپ دیکھیں, آپ یمنا ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت زیادہ ڈراماز میں نہیں دیکھتی, لیکن جب دیکھتی ہوں لطف آتا ہے بہت. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. ویسے میری خواہش ہے ایک, جس طرح ٹرکی نے اور ساؤتھ کورین ڈراماز نے پوری دنیا میں اپنا ایک لوہا منوا لیا, اس طرح میری خواہش ہے کہ پاکستان کے ڈراماز ہیں وہ 5 لینگویجز میں ڈب ہونے چاہیے. ویسے یہ بڑا اچھا آئیڈیا, کیونکہ ہمارے ڈراماز بہت اچھے ہیں. بھارت میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں, کیونکہ جب کبھی ہم انٹرنیشنل ٹورس پر ہوں تو وہاں لوگ ملتے ہیں, بہت تعریف کرتے ہیں وہ ہمارے ڈراماز کی. تو یہ اچھا آئیڈیا, یہ سننا چاہیے. دنیا کی 5 بڑی لینگویجز ہیں,
میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈراماز اس میں ڈبڈ ہو، جیسے انگلش میں ہو جی تو ہم پورا یورپ، امریکہ، نیوزی لینڈ سب کور کر لیں گے. ایسا ہی ہے. نمبر 2 چائنیز لینگویج، یہ دنیا کی بڑی لینگویج ہے، بالکل 1 ارب ٹھیک ہے. 40 کروڑ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. پھر تیسری ہے عرب، جو سارا عرب خطہ ہے، عربک لینگویج میں اگر یہ ٹرانسفر ہو جائے، ڈب ہو جائے لینگویج. تو چوتھی بڑی لینگویج ہے فرینچ. اگر فرینچ میں آ جائے تو ہم تقریباً آدھا یورپ کور کر لیں گے. اس کے بعد 5ویں بڑی لینگویج ہے اسپینش، جو کہ پورے ساؤتھ نارتھ ایریا امریکہ جو ہے نا، ساؤتھ امریکہ، جی جی بالکل اس میں یہ ساری اسپینش جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو تقریباً 80% آف دا ورلڈ ہم کور کر لیں گے. یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار سن رہا ہو تو علی صاحب کی بات کو بہت سیریسلی، یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو میں بلکہ کہتا شہباز ہوں، شریف صاحب سے میٹنگ کریں نا آپ. میں کہتا ہوں کہ ودن 2 ایئرس، میں زیادہ وقت نہیں بتا رہا آپ کو، ودن 2 ایئرس ہمارا جو ڈرامہ ہے پاکستان میں دنیا کے ہر گھر میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ہمارے ایکٹرز بڑے کمال ابھی ہمارے پاس لینگویج کی کنسٹرینٹ ہے. ابھی صرف ہمارا ڈرامہ اردو میں بن رہا ہے. اردو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں، ویسے اللہ کا شکر ہے، ابھی بھی دنیا میں جہاں جہاں اردو دیکھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، وہاں تک ہمارا ڈرامہ پہنچ چکا ہے. اب دیکھیں نا، نیٹ فلکس جیسا پلیٹ فارم ہے، اس پر ہم تھائی زبان کے ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں. ہم جیسے آپ نے کہا کورین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دنیا بھر کے اس میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسپینش بھی ہم ڈراماز دیکھ رہے ہیں. منی ہائسٹ کہاں کا تھا؟ اسپین کا. تو اس طرح ہم پوری دنیا کے ڈراماز دیکھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا. کریش لینڈنگ آن یو ایک ایسا ڈرامہ ہے ساؤتھ کوریا کا. میری دوست بتا رہی تھی، میں نے دیکھا نہیں. مجھے تھوڑا سا نا شروع میں آغاز میں ذرا تھوڑا نان سیریس زیادہ لگا تو میں نے اس کو روک دیا. ضرور دیکھیں، وہ بہت فلاسفیکل ہے وہ ڈرامہ، اور اس ڈرامے نے ساؤتھ کوریا کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا دیا. چلیے میں اب دوبارہ شروع ایسا زبردست. آپ کو یاد ہے عشق ممنوع آیا تھا ٹرکی کا ڈرامہ، اور پھر ارتگل آیا. ان 2 ڈراموں نے پوری دنیا میں ٹرکی کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا. کیا بات ہے. BTS ایک برانڈ ہے صرف ساؤتھ کوریا کا، اس نے پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا کو انٹروڈیوس کروا دیا. اس وقت تو کوریا ہو رہی ہے ہر جگہ. تو کیا اس نے اپنا اوپن کیا ہے، اس نے بنایا ہے بہترین اس نے بیسٹ آف دا بیسٹ ایکٹرز، پروڈکشن، سٹوریز لائن دی ہیں، ڈرامہ ہٹ ہو گیا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے، جب تک کوریا نے ڈب نہیں کیے تھے نا ڈراماز، وہ دنیا تک پہنچے نہیں پہنچ پائے تھے. اب وہ ڈرامہ ڈبڈ ہو رہا ہے انگلش لینگویج میں، اردو میں، ٹرکش میں، ہندی میں، تب جا کے وہ پوری دنیا تک وہ پہنچا. یہ بہت اچھا آئیڈیا. اور میں سیریسلی آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے حکومت کا، تو ان سے آپ میٹنگ کریں، ان تک یہ آئیڈیا پہنچائیں. اور کیا پتہ آپ کا آئیڈیا انہیں سمجھ آئے اور کل ہم دیکھ رہے ہوں 5 زبانوں میں پاکستانی ڈراماز. مجھے بڑی خواہش ہے میری. اچھا اب آتے ہیں یہ آخری پورشن ہمارے پروگرام کا، ہمارا جو آپ کا جنون ہے، شوق ہے، ٹریولنگ ہے، ٹورزم. اچھا میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ سفر کریں، آپ دنیا دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلیں. آپ کو صرف ایک ہی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، مسلمس، پاکستانیز. آپ کو ایکسپوجر اس طرح سے نہیں مل سکتا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے. کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. اب آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ بڑا فری ٹریول کرتی ہیں. کبھی کبھی سال میں ایک بار کرتی ہوں، لیکن اپنے پیسوں سے ہی شروع کیا تھا، اور دنیا کے کافی ملک میں نے اپنے پیسوں سے ہی دیکھے. اچھا کتنے ملک اب تک آپ دیکھ چکی ہیں؟ 30 سے زائد ہو گئے ہیں ممالک کہ ظاہر ہے ابھی تو پوری دنیا گھومنے کا میرا شوق ہے اور اسے پورا کرنا ہے میں نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اب فری ٹریولنگ کی سب سے پہلے ٹپس دیں کہ وہ فری ٹور کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ لوگ. مشکل ہے تھوڑا فری ٹور کرنا. اچھا لیکن پہلے تو ہم ذرا اس پر غور کر لیتے ہیں کہ سفر کا آغاز کیسے کیا جائے، سفر کیا کیسے جائے. کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، آپ تو آسانی سے چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس تو پیسے بھی بہت ہوں گے. تو ذرا یہ جو متھ ہے اس کو ہم بریک کرتے ہیں. میں نے جو دنیا کا پہلا سفر کیا تھا وہ دبئی کا تھا. دبئی کا، ٹھیک ہے. اور وہ میں نے کیا تھا 2012 میں، اور اس وقت نوکری کرتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے. تو اسی طرح میں نے زندگی میں جب گاڑی بھی لی تھی اس کے لیے میں نے پیسے جمع کیے تھے، اور اس سے ڈاؤن پیمنٹ کی تھی، اور قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی. پھر تھوڑے پیسے جمع کیے تو میں سارے پیسے دے کے وہ گاڑی لے لی. اس کے بعد جب سفر کا میں نے سوچا تھا تو میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. تو اس کا لوگوں کو برا لگتا ہے کمیٹی ڈالنا، لیکن کمیٹی بڑی فائدے مند ہوتی ہے. آپ اگر 10,000 رہتا ہے آپ کو ہر مہینے دینی ہوتی ہے، آپ نے 10,000 الگ کر لیے یا 20,000 الگ کر لیے، وہ آپ کو کچھ مہینوں بعد ملے. تو میں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ کمیٹی نکلی تو اس وقت مجھے ٹکٹ بھی مل گیا، ویزا بھی انہی پیسوں میں مل گیا، اور میں نے وہاں پر بکنگ وغیرہ کرا لی. اور جب وہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑی سستی ہے، آپ اس پہ گھوم سکتے ہو. کھانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی مہنگا ملے گا، آپ کو بہت کھانے اور رہنے پہ زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے.
ایئر ٹکٹ پہ آپ کے زیادہ پیسے خرچ اچھا اس کی بھی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹس کو اوپر نیچے کر کے سرچ کر لیں کہ کون سی والی ڈیٹ پہ پیک سیزن میں چلے جائیں آف پیک سیزن میں چلے جائیں. تو پہلے تو اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانے کا سوچ لیا ہے تو آپ 6 مہینے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو سیدھا کریں, کیونکہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویزاز ریجیکٹ ہوتے ہیں. آپ کے ڈاکیومنٹس پورے ہونے چاہیے جو اس ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی کہ جہاں آپ جاب کر رہے ہیں اس کا لیٹر ہونا چاہیے, آپ کا بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا, 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو دے گا. کسی بھی ملک میں جانے کے لیے یہ 3-4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر نادرا سے آپ کو جو لینا ہے وہ اپنا پاسپورٹ لینا ہے اور FRC لینا ہے. پھر آپ نے ایک کور لیٹر بنانا ہے. وہ کور لیٹر بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سے ملک یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی یہاں آ گیا یہ واپس نہیں جائے گا. وہ آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے بھی آپ ریفرنس لیٹر لکھ سکتے ہیں. ڈاکیومنٹ پورے کریں. 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہو, آپ کی جاب اسٹیبل ہو, کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے, آپ کے بینک میں ہر مہینے پیسے آ رہے ہوں. اچھا یہ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے ہیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا, پھر وہ آپ جمع کرائیں وہ ویزا آ گیا. اس دوران آپ نے یہ ورکنگ بھی کر لی اور آپ نے پیسے بھی تھوڑے بہت جمع کر لیے, تو آپ سفر کر سکتے ہیں. بجٹ ہوٹلس میں رہیں. اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے شیئرڈ اپارٹمنٹ میں رہنا. اب تو ایئر بی این بی ہے, لڑکیاں بھی رہ سکتی ہیں. لڑکیاں ذرا ہیزیٹیٹ کرتی ہیں. ہاں بالکل ایسی اکوموڈیشن اونلی گرلس کا بھی ہے. آپ ہاسٹلس میں رہ سکتے ہیں, آپ ایئر بی این بی کو چوز کر سکتے ہیں, تو وہ ذرا بجٹ فرینڈلی ہیں. آپ کو ضروری نہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے آپ نے کھانا کھانا ہے, نارمل اسٹریٹ فوڈ ٹرائی کیجیے. تو یہ آپ کا سستے بجٹ میں اچھا ٹریول ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ملیشیا جانا ہے تو پھر آپ ساتھ ہی تھائی لینڈ اور سنگاپور کو بھی ایڈ کر لیں. صرف تھوڑے سے ٹکٹ کے پیسے ایڈ ہوں گے, وہ آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں, وہ کون سا بحری سفر بھی کر سکتے ہیں, اور بجٹ ہوٹل لیں گے تو وہ 3 ملکوں کا سفر آپ کے 1 ملک کے برابر پیسوں میں ہو جائے گا. اچھا, اور جو تھوڑا سا یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ جو ذرا نون شخص ہوگا اس کو ہی کوئی فری ٹور آفر کر سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام سے اگر آپ کوئی بھی پلان اناؤنس کرتے ہیں تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے, اور اسی کاسٹ میں سے وہ آپ کے بھی وہ بیئر کر سکتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے میکینزم تھوڑا بتائیے. جو اسپانسر ٹور ملتے ہیں, جو اسپانسر ٹور ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے MOU سائن کرتے ہیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اکوموڈیشن, آپ کا ٹکٹ, اچھا بعض اوقات 50% وہ کور کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات 100% کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کبھی کوئی کہتا ہے ایئر ٹکٹ ہی ہو جائے تو اس میں ہو سکتا ہے. بعض اوقات پورا پیکیج اگر ہے تو اتنے لوگ ہوں گے تو ہوگا, اتنے لوگ ہوں گے تو ایسے. وہ پھر نون پرسنالٹیز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. وہ ہاں اینکرز کر سکتے ہیں, انفلوئنسرز کر سکتے ہیں, بلکہ وہ کرتے ہیں. تو ایک جیسے کہ میں نے آغاز کیا تھا ایک نارمل پاکستانی شہری کی طرح سے, تو میں نے اپنے پیسوں سے ہی کیا. اور پھر ہاں ہو سکتا ہے جیسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, میں بہت سے ایونٹس ایسے ہیں جہاں پر جا کے میں نے لیکچر ڈلیور کیا لائف کوچنگ کے لیے, تو پھر وہ آپ کو انگیج کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے اسکل کی وجہ سے آپ کو انگیج کرتے ہیں. کوئی معراج تو حاصل کیوں نہ ہو, کچھ تو ایسا ہوتا ہے جس کے باعث وہ پھر آپ کی اسکل کے لیے, آپ کے لیکچر کے لیے وہ پھر آپ ان آرگنائزیشن سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. پھر بہت سے ٹاسک آپ یہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ ان ٹیمز کے ساتھ. لیکن نون تھوڑا فیس ہونا ضروری ہے. ہاں اپنی فیلڈ میں, جیسے اگر کوئی ایجوکیشنل کام سے منسلک ہے تو وہ جو ایجوکیشن کے تحت ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان سے منسلک ہو سکتا ہے. اگر کوئی سفر کرنے کی وجہ سے مشہور ہے تو وہ پھر وہ جو اس طرح کے سفر کرنے والے ان کے ساتھ وہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. اور اینکرز یا شوبز پرسنالٹیز یا وہ تو نون ہوتے ہیں, تو وہ کمپنی کے لیے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے. اچھا جو لوگ وہاں پہ, اچھا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتاتا ہوں. جب میں نے فری ٹریول شروع کیا تو میں کوئی نون نہیں تھا. یہی تو, یہ پھر آپ سے سوال, میں ہوسٹ بن جاتی ہوں, میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے فری ٹریول کیسے کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مبین رشید صاحب ہمارے کامن فرینڈ ہیں. جی بالکل. ان سے میں نے رابطہ کیا آئی گیس 2012-13 میں, جب میں بالکل بھی میڈیا پہ آتا نہیں تھا. میڈیا پہ کام ضرور کرتا تھا, میڈیا پہ بالکل نہیں آتا تھا میں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا, اس وقت میری آج بھی ہے ویسے تو, میں اس وقت بلال کتب صاحب کے لیکچرز آرگنائز کرواتا تھا. جی. میں نے کہا کہ یار مبین صاحب, میں یہ بلال کتب صاحب کا لیکچر لنڈن میں آرگنائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ساری برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں یہاں سے کروں گا, آپ نے بلال صاحب کو بھی ٹکٹ دینی ہے, ساتھ مجھے بھی دینی ہے, اور جہاں آپ رہ رہے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہی رہ لوں گا, تو اس کا مطلب ہے اس کا ایکسپینس کوئی نہیں آئے گا. تو میں ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بن کے لنڈن پہنچ گیا. اسکل تھی نا, ایک آئیڈیا تھا جس آئیڈیا پہ آپ نے کام کیا, اور آپ نے کام کیا تو وہ کام کی کمپنسیشن تھی, مفت وہ بھی نہیں تھا, باٹر. تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کی اسکل یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہی پھر آپ کو. اچھا پھر میں نے مبین کو کہا, میں نے کہا آپ کو جتنی بھی انکم آئے گی
آپ اس میں سے 50% بلال قطب صاحب کو دے دیجیے گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور باقی آپ رکھ لیں. مجھے اگر فری ٹور میرا ہو جاتا ہے تو آئی ایم ویری ہیپی. بالکل. اسی طرح 2017 میں قاسم علی شاہ صاحب کو میں نے لے کے گیا, فرسٹ ٹائم وہ لنڈن گئے, تو وہ بھی مبین رشید صاحب نے ان کے ٹورز آرگنائز کروائے, سیم یہی کنڈیشن لگائی میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. بالکل صحیح. تو آپ نا, میں ایک پرسنالٹی کو لے کے آ رہا ہوں, تو میں ان کو آپ کے ساتھ لے کے جاتا ہوں, اور آپ ان کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کے لیکچرز کروائیں, اور انکم لینی چاہیں آپ لیں. اسی طرح میں نے بلال قطب صاحب کے ساتھ امریکہ گیا, فرانس گیا, جرمنی گیا, ہالینڈ گیا, ٹرکی گیا, کیا بات ہے. اور وہاں کے جو بھی آرگنائزر تھے ان کو میں یہی آفر دیتا تھا. اچھا, اس میں ان کو ان کے کام بھی کرتا تھا, وہ یہی نا کہ ان کو میں طریقہ بتاتا تھا, مارکیٹ کر رہے ہیں, ان کا فائدہ ہو رہا ہے, بتاتا تھا کہ اس طرح سے آپ نے, اگر اصل میں آپ نے ایک بات کی کہ جب اگر آپ برانڈ نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو فری ٹورز ملنے مشکل ہے. تو میں نے وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ برانڈ ابھی نہیں بھی ہیں تو آپ کسی بڑے برانڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. لیکن اس کے پیچھے بھی پھر وہی نا کہ محنت ہے, آپ کی کاوش ہے, آپ ان تک پہنچے, ان سے آپ کا ریلیشن شپ اتنا اچھا تھا کہ آپ ان کو کنونس کر پائے کہ چلیں. تو کچھ نہ کچھ محنت آپ کو کرتے رہنا چاہیے, ورنہ آپ اپنے پیسوں پر ٹریول کر سکتے ہیں اور وہ بھی بجٹ میں کر سکتے ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہے, اب تھوڑا مہنگا ہو گیا ٹریول, لیکن پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے فرا کہ آپ کا فیوریٹ کنٹری اب تک کا, 30 کنٹریز آپ نے ٹریول کر لیا آپ نے, اور میرے خیال سے یورپ کے بہت سارے آپ نے, یورپ میں نے کافی زیادہ کور تو بہرحال ان اوور آل 30 میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ اب تک کا؟ مشکل سوال ہوتا ہے نا, یہ بہت مشکل سوال ہوتا ہے, کیونکہ مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں, میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کے ہر شہر کی وائب الگ ہے, تو آپ کیسے چنیں گے؟ چلیں پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں. اچھا, میں اور آسان کر دوں آپ کو, میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی ایک آپ کو فری ٹکٹ میں ابھی دے رہا ہوں, ملک آپ چوز کر لیں. دیکھیں وہ تو پھر میں وہ ملک چوز کر لوں گی جہاں میں نہیں گئی. ہمارے لیے تو یہ اٹریکشن ہے, جو ٹریولر ہے جتنوں میں وزٹ کیا ہوا. ہاں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹریول کہتا ہے کہ میں نیو کنٹری میں جاؤں. اور اگر آپ نیچر کے بہت قریب اور نیچر اور خوبصورتی آپ کو اچھی لگتی, پھر تو آپ کو سوئٹزرلینڈ جانا چاہیے. سوئٹزرلینڈ ٹھیک ہے. اگر آپ کو پانی سے, بیچ سے اور اس طرح کی چیزوں سے محبت ہے تو پھر آپ مالدیوز چلے جائیں. مالدیوز ٹھیک ہے. اور اگر ہیپننگ والی جگہ جانا ہے آپ نے تو پھر ویگس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. ویگس ٹھیک ہے. تو یہ ہر وہی بات ہے, بہت مشکل ہے چوز کرنا, بہت ہی مشکل ہے چوز کرنا. اب سینٹورینی بھی بہت خوبصورت ہے, اب فلوریڈا بھی بہت اچھا ہے. اچھا, میں ویگس گیا ابھی لاسٹ ٹائم, تو آسٹریلیا بہت اچھا. اب مطلب اب میں چوز نہیں, بڑا مشکل کام, بچوں کی طرح ہوتا ہے نا, بہن بھائیوں کی طرح ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے چوز کرنا. اچھا, میں ویگس گیا تو وہاں مجھے بڑی حیرت انگیز بات پتہ چلی. تقریباً امریکہ میں جو سب سے سستا ایئر ٹکٹ وہ ویگس کا ہے. امریکہ میں سب سے سستا؟ ہاں. اچھا. اور سب سے سستا ہوٹل ویگس کا ہے. ہاں جی. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی. امریکہ باقی تمام ممالک سے بہت سستا ملک ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ بات حیران کن لگے گی, لیکن یہ سچ ہے. امریکہ میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ تھائی لینڈ سے بھی سستی ہوتی ہے. وہاں پر ایسے اسٹورز ہیں جہاں پر بڑے برانڈس, ڈھونڈنا پڑتا ہوگا پھر, وہ ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے. اور ویسے عام لوکل جو وہاں کی دکانیں ہیں وہاں سے آپ کو سستی چیزیں ملیں گی. فوڈ جو آپ نارمل فوڈ کھاتے ہو وہ لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی آسانی رکھی ہوئی, وہ آپ کو سستا ملتا ہے. جیسے آپ نے خود بتایا ہوٹل سستے ہیں, تو وہاں مہنگے بھی ہیں اور سستے بھی ہیں, آپ اپنی مرضی سے اس کو چوز کر سکتے ہو. تو یہ سوال بڑا مشکل ہے, لیکن چلیں اگر ایک ہی ملک دیکھنا ہے زندگی بھر میں تو پھر سوئٹزرلینڈ دیکھ لیجیے. سوئٹزرلینڈ ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں پہ ہوٹل بہت سستے ایز کمپیئر ٹو آل اوور امریکہ. ٹرانسپورٹیشن سستی, ایئر ٹکٹ سب سے سستی. اگر آپ ویگس کی ٹکٹ کروائیں نیو یارک سے, اچھا, لیٹس وہ $150 کی ملے گی. صحیح. اگر آپ ہیوسٹن کی کروائیں گے, ہیوسٹن دور ہے ذرا, تھوڑا دور ہے, لیکن اس کی آپ کو $250 کی ملتی ہے ٹکٹ. اچھا, پھر میں نے جب ڈیپ ڈاؤن سرچ کی تھوڑی سی تو یہ دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں. اچھا, کیوں آئیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ کیسینوز ہیں, کلبز ہیں بہت زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر یہاں پہ لوگ اسٹے زیادہ کریں گے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار چلو کام تو ختم ہو گیا ہے, لیکن $100-150 کا ہوٹل ہے, چلو 2 دن اور رہ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. دے وانٹ ٹو ریٹین دا پیپل میکسیمم ان دیٹ سٹی. اور آپ نے دیکھا چھوٹی سی پٹی ہے, وہ چھوٹی سی ہے بالکل, سارا بنا ہوا ہے جہاں ساری ہیپننگ بالکل چھوٹی سی ہے, لیکن وہ ان کی ریسرچ ہے نا ایک کہ لوگ یہاں سے جائیں نا. اگر یہاں رہیں گے تو کیسینو میں جائیں گے,
ان کی جو ہیپننگ پلیسز ہیں وہاں جائیں گے, وہاں سے شاپنگ ہوگی. گورنمنٹ آف ویگس سبسڈائز کرتی ہے ایئر ٹکٹس کو. یہ پھر حکومتوں کے کام ہے کرنا. حکومت کی ہے. دیکھیں نا, اگر وہ $250 کی ٹکٹ ہے تو $100 ٹکٹ کے گورنمنٹ دے رہی ہے ایئر لائن کو. کیا بات ہے. تو ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے, ہمیں بھی ذرا ٹورزم کی طرف بھی آنا چاہیے. اپنے جیسے آپ نے کہا ڈراموں سے کلچر کو پروموٹ کریں, اس کے بعد آپ ٹورزم, ٹرکی کا ٹورزم ان کے ڈراماز کی وجہ سے بہت زیادہ بوسٹ. آج آپ پاکستان کی کسی لڑکی سے پوچھیں کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں, اس کا جواب کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا؟ ٹرکی. اچھا, آج سے 20 سال پہلے تو یہ نہیں تھا, 15 سال پہلے تو نہیں تھا. اب کیسے آ گیا؟ پہلے ہمارا ویسے قبلہ جو تھا وہ دبئی ہوا کرتا تھا. دبئی تو بہت, اب تو دبئی کے حالات ہی ٹھیک نہیں رہے. ہاں, لیکن دبئی ہر بندہ دبئی جاتا تھا. آپ کا بھی پہلا ٹور دبئی کا؟ میرا پہلا ٹور دبئی کا تھا. میں تو پیدا ہی دبئی میں ہوا. اچھا جی, تو دبئی تھا. لیکن اب جو ڈفرینٹ وینیوز جب آتے ہیں, اب دیکھیں میری بیٹی ہے 16 سال کی, وہ مجھے کہتی ہے جی میں نے ساؤتھ کوریا جانا ہے, کیونکہ وہ BTS کی وجہ سے وہ اٹیچ ہو گئی ہے. یس, ٹھیک ہے. اگر ہمارا ڈرامہ بھی دنیا کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا تو ہر دنیا کہے گی میں نے بھی جانا ہے پاکستان. کیونکہ ہم ان کو نالج نہیں ملتی نا, پاکستان کی انفارمیشن دنیا کو نہیں ملتی بیکاز آف دا لینگویج. ایسا ہی. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس انگلش کی بھی کوئی نیوز پیپر وہ نہیں ہے, ٹی وی چینل. ایسا ہی ہے, جو کھلے بھی تھے 2-4 نیوز کے وہ بند ہو گئے. ہمارے پاس کوئی انگلش کا کانٹینٹ ہی نہیں ہے جو پاکستان سے باہر لوگ ہمارا دیکھتے ہوں. لیکن یہ اچھا آئیڈیا ہے, مجھے بہت پسند آیا. اچھا, پاکستان کی آپ فیوریٹ جگہ پہ آتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, سب سے زیادہ اچھا تو آپ کو وہ شہر لگتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے رہے. تو مجھے لاہور اور کراچی ایکولی بہت زیادہ پسند ہے. وہاں میرا سوشل سرکل ہے, میری فیملی ہے, میرے دوست احباب ہیں. اور اگر کبھی کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ مجھے کوئی کہے کہ آپ اور کسی شہر میں رہنا چاہیں تو وہ اسلام آباد ہوگا. اسلام آباد کیا خوبصورت شہر ہے, فیسلٹیز بھی ہیں. ویسے تو پورا پاکستان خوبصورت ہے, ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہیں, لیکن ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اسلام آباد ہے. تو میں وہاں رہنا چاہوں. پاور ہب بھی ہے. اس سے تو میرا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ویسے مجھے وہاں کی بیوٹی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ نکلے ہیں سامنے, آپ کو لالی سمندر پہ سمندر کہہ رہی ہو, آسمان پہ شام کے وقت نظر آ رہی ہے, پہاڑ نظر آ رہے ہیں, سکون نظر آ رہا ہے, پیس ہے, لوگ بھی کم ہیں, ٹریفک بھی کم ہے, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, اور ناردرن ایریاز میں جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ہمارے, وہاں آپ کہاں کہاں گئی ہیں؟ سوات, ناران, کاغان, اسکردو کے علاوہ میں تقریباً سارے ٹورسٹ پلیسز پر جا چکی ہوں. پاکستان کے بھی گوادر بھی جا چکی. اچھا, گوادر بھی جا چکی. ونڈرفل. کیونکہ ہم جب کراچی میں تھے تو بائی روڈ ہم ٹریول کرتے ہوئے وہ پسنی, گوادر ساری. پہلے میں نے تقریباً پورا پاکستان گھوما تھا, جس کے بعد میں نے پہلا پاکستان سے بائی ٹریول کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ادھر آئیں, ادھر آ جائیں, تو وہ پاکستان کا ٹریول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اچھا, جو گوادر کا رہ گیا. اچھا, اسکردو رہ گیا. گوادر کا جو مشہور جو سن سیٹ ہے وہ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل بالکل بالکل. ہم تو کافی دیر وہاں بیٹھے موجود رہے, کیونکہ ہم ریکارڈنگس کے سلسلے میں بھی کافی دور تک, بلکہ ایران کے بارڈر تک میں گئی ہوں, جہاں پر وہ FC کی پوسٹ تھی, وہاں اوپر تک گئے تھے, بارڈر پہ تھے ہم. جی بالکل. اور وہاں پر ہم نے عید بھی ان لوگ کے ساتھ منائی. اسی طرح رینجرز کے ساتھ ہم نے بہت سے پروگرامس کیے تھے, تو ہم بارڈر کے قریب بھی, سمندر کے بیچوں بیچ, تو وہ بھی ایک کہتے ہیں نا شکر خورے کو اللہ شکر ہی دیتا ہے. تو پھر سفر پسند ہے مجھے, تو اللہ ایسے مواقع بھی پیدا کر دیتا ہے. اچھا فرح, ویسے ایک بات ہے, جو میڈیا کی فیلڈ ہے اس میں سفر ہے. جو آؤٹ ڈور پروگرام کرنے والے ہیں ان کے لیے سفر ہے. اسٹوڈیو والے تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں سوال جواب کریں گے. رپورٹر ہے تو اس کے لیے سفر, بلکہ رپورٹر بھی اپنے ایریا کو کور کرتا ہے. جو پروگرام کرتے ہیں نا اس طرز کے, وہ پھر کر سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اپنے آگے جو آپ کی خواہشات ہیں, کوئی ایسی خواہش بتائیں جو کہ آپ کی ہے, جو ابھی تک آپ چاہتی ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی, وہ ہو جائے. حج پہ جانے کی خواہش, اللہ کا شکر ہے کہ اس بار حج پہ جا رہی ہوں میں. جی اللہ کا شکر ہے. یہی ایک سب سے بڑی خواہش تھی. باقی میں نے آپ سے آغاز میں بھی کہا تھا کہ میں نے جیسا سوچا اور جو میں نے خواہش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. یہی سب سے بڑی خواہش تھی. باقی تو